السلام علیکم ناظرین، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، میں آج آپ کو فقیر کی کہانی بتانے والا ہوں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو بابا؟ مکمل پانی کے بہنے کا انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھا کرو۔ ناظرین، آگے میں آپ کی کہانی بتانے والا ہوں ایک حاتم طائی کی، جو کہ بہت ہی سخی دل انسان تھا۔ تو کہانی کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حاتم طائی ایک امیر سخی آدمی گزرا ہے۔ اس سے ایک مرتبہ کسی فقیر نے 5 دینار مانگے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا، اس کو 500 دینار لا کر دے دو۔ واہ کیا شان ہے یار! نوکر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اس نے 5 دینار مانگے تھے، آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دے دیا۔ حاتم طائی نے کہا تھا وہ مانگنے والے کا ظرف تھا اور دینے والے کا ظرف ہے۔ اگر دنیا کا سخی مانگنے والے کو 500 دے دیا کرتا ہے تو اللہ تو سب کا کریم آقا ہے۔ آج ہم جتنا مانگیں گے یقیناً ہمارے اندر کی طلب کو دیکھتے ہوئے وہ پروردگار پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ واہ یار کیا بات ہے! ناظرین، آج میں آپ کو فرعون اور ابلیس کی بھی کہانی بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، کیونکہ آگے آپ کو اس سے بھی اچھی کہانیاں اور اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ بات کو ذرا غور سے سننا۔ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا۔ اس کے ساتھ میں ایک انگور کا گوشہ تھا جس میں سے وہ انگور توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا، کیا کوئی انگور کے اس گوشے کو موتیوں میں بدلنے کا طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے کہا، نہیں۔ ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گوشے کو قیمتی موتیوں میں بدل ڈالا۔ فرعون حیرت زدہ تو ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کی پشت پر چپٹ لگا کر مطلب کہ شیطان نے فرعون کی پشت پر ہلکی سی چاٹ لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی من سے اتار پھینکا ہے۔ مطلب کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا ہنر، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے مجھے اپنی بندگی سے نکال دیا ہے۔ اور ایک تم ہو کہ اپنی جاہلیت اور طاقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ مطلب کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ اتنا خاص نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بس تمہارے پاس دنیاوی سونا ہے، زیورات ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، اور اتنا دولت کے ہوس میں آ کے تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مطلب کہ تم دنیا کو کہہ رہے ہو کہ بس ایک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو وہ آپ سب کو یہی کہہ رہے ہو کہ آپ مجھے ہی مانو، میں خدا ہوں، میں نے ہی آپ سب کو پیدا کیا ہے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، میں تو ایک نبی تھا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو دل میں آئے، کسی مٹی کو چاندی کر دوں، کیا سے کیا بنا دوں ایک مٹی کو، اور تم ہو کہ تمہارے پاس ایک دنیاوی چیزیں ہیں، صرف اور صرف دنیاوی، اور تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملہ میں ان کے حقوق ادا کرو۔ ناظرین، اس بات پر ذرا غور کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملہ میں ان کے حقوق ادا کرو۔ تو آج کل دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورتوں پر لوگ رحم نہیں کرتے۔ اگر کسی سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، وہ آپ کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ اس پر ظلم کرتے ہو، اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہو، اس کو مارتے ہو، اس کو جہیز کے تانے دیتے ہو، ایک صرف اس بات پہ کہ وہ آپ کی پسند کی شادی نہیں ہے۔ وہ بھی تو یار کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی نے اس کو لاڈ پیار سے پالا ہوتا ہے، بڑے غرور سے کہ ہماری بیٹی ہے، اس کو بھی لاڈ دیے جاتے ہیں جیسے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے جاہل اور جانوروں والا سلوک عورتوں سے نہ کیا کرو، اللہ پاک کے غضب سے ڈرا کرو، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ اگر آپ لوگ آج اپنے خاندان میں انصاف کرو گے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو گے، کسی دوسری کی بیٹی کے حق نہیں مارو گے، اسے اس کا حق ادا پورا دو گے، تو کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے، تو آپ کی بیٹیوں کے بھی ان کے خاوند اچھا سلوک کریں گے، ان کو پورا حق ادا دیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ ناظرین، اس چیز سے بچیں جو آپ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ اس کو اپنی مردانگی مت سمجھو کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے، یا میں اس کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی خدا کا غضب آپ پر ہوگا اگر آپ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ، وہ بھی تو یار اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کو لاڈ پیار سے پالا ہوگا، 20 سال 18 سال اس کو پالتے ہیں، اس کو لاڈ پیار دیتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی میں کبھی بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ اسی کی بیٹی کو مار رہے ہوتے ہیں صرف اس بات پر کہ وہ آپ کی پسند کی شادی نہیں ہے، یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا اس نے کچھ بول دیا اونچا جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک سے ڈرو اور اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ ہمیں اس گناہ سے، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے یہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں، اور ہمارے جو بھی گناہ ہیں اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا اس دنیا میں بھی مستقبل اچھا ہو، اور آخرت میں بھی ہم لوگ ایک کامیاب انسان بنے، اور اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کرے، ہمیں دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم جنت میں جا سکیں، اور ہم کوشش کیا کرو کہ کسی کا حق نہ کھایا کرو، اور اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حلال کھانا عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم لوگ حلال کھانا کھائیں گے تب جا کر ہماری دعا قبول ہوگی۔ اگر ہم لوگ حرام کھانا کھائیں گے تو ہماری دعا کبھی نہیں قبول ہوگی۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔